السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے سجدے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جی ہاں ناظرین، رمضان المبارک میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا رمضان میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو مختصر تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع ایک صفحہ، تو اس طرح ان کا پورا قرآن مکمل تو نہیں ہوتا، لیکن جو حضرات زیادہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایک یا دو قرآن، اس طرح کئی قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو جب قرآن مکمل کرتے ہیں تو پورے قرآن میں 14 مقامات، 14 جگہیں ایسی ہے جہاں پر سجدے کی آیت لکھی ہوئی ہے، ان کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج میں اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہے، اور سجدے تلاوت کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور کن کن جگہوں پر وہ آیات لکھی ہوئی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے کچھ مسائل ہے تو ویڈیو کے شروع میں ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے میسج کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل اور اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدے کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد ہم نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر گناہ لکھا جائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سجدے تلاوت یعنی سجدے کی آیت پڑھی جائے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے سجدے میں جائیں، اور سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کی حالت میں ہے اور آپ نے اگر نماز کی حالت میں سجدے والی آیت پڑھی ہے، نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی جو تسبیح ہے اسے پوری کر کے آپ اٹھ جائیں گے، اور اس کے لیے کھڑے ہو کر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے تلاوت اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، تو اس کے لیے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہا اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سیدھا سجدے میں چلے جائیں، یہ سجدے تلاوت کا وہ طریقہ ہے جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے کہیں گھر میں بیٹھ کر یا مسجد میں، اس وقت سجدے کی جب آیت آتی ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کو ایک طرف رکھ دیں اور بیٹھے بیٹھے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی جو تسبیح ہے اسے پوری کر کے آپ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیں، آپ کا یہ سجدے تلاوت ادا ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے سجدے تلاوت ادا کرنے کا کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کر پھر سجدے میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور اگر ہم بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پوری کر کے اپنا سجدہ مکمل کر لے، اور یہ سجدے تلاوت کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سجدے تلاوت ہم کب ادا کریں، کہ بعض دفعہ انسان قرآن پڑھتا ہے، جب آیات سجدہ آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پورا پارہ مکمل ہونے کے بعد سجدہ کر لیں گے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد یک بارگی 14 سجدے کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ جیسے ہی سجدے کی آیت پڑھیں، جیسے ہی سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد فوراً سجدے تلاوت کر لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پورا پارہ ختم کرنے کے انتظار میں، پورا قرآن مکمل کرنے کے انتظار میں، اور آپ کی زندگی آپ سے وفا نہ کرے، آپ کا انتقال ہو جائے، تو یہ جو سجدہ واجبہ، یہ جو 14 سجدے آپ پر واجب تھے، آپ نے اسے چھوڑ دیا، اس کا گناہ آپ پر لکھا جائے گا۔
تو جب بھی ہم سجدے کی آیت پڑھیں تو ہم اسی وقت سجدہ کر لیں، بعد کا انتظار نہ کرے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد یا پارہ مکمل ہونے کے بعد سارے سجدے کریں گے۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون کون سے مقامات ہیں اور کن کن جگہوں پر آیات سجدہ لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلا سجدہ جو ہے وہ 90 پارے میں آتا ہے۔ 90 پارے میں سورہ اعراف جہاں مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 206، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 206 کے کنارے السجدہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آیات سجدہ ہے، اس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں وہ آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سجدے والی آیت ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو سجدہ تلاوت ضرور کر لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے۔ 13ویں پارے کے سورہ رعد کے آیت نمبر 15 میں یہ سجدہ ہے، اور وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ قرآن کا دوسرا سجدہ ہے کہ جب آپ اس آیت کو تلاوت کریں تو آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا سجدہ جو ہے وہ 14ویں پارے کے سورہ نحل کے اندر ہے۔ سورہ نحل کی جو ہے آیت نمبر 50، آپ کے سامنے اسکرین پر ہم نے وہ سجدے کی آیت کا جو صفحہ ہے وہ لگایا ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن جگہوں پر سجدے ہیں۔ تو تیسرا سجدہ جو ہے قرآن میں وہ 14ویں پارے میں سورہ نحل کے آیت نمبر 50 میں ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جب اس آیت کو پڑھیں تو ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سجدہ جو ہے وہ 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کے بالکل اخیر میں ہے، آیت نمبر 109 میں، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ پھر اس کے بعد پانچواں سجدہ جو ہے وہ 16ویں پارے کے سورہ مریم میں آیت نمبر 58، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس کے بعد چھٹا سجدہ جو ہے وہ 17ویں پارے کے سورہ حج میں ہے، آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ ساتواں سجدہ جو ہے وہ 19ویں پارے کے سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 پر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ پھر اسی پارے میں ایک اور سجدہ ہے 19ویں پارے کے سورہ نمل کے آیت نمبر 26 میں، أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
اس کے بعد 9واں سجدہ جو ہے وہ 21ویں پارے کے سورہ الف لام میم سجدہ، اس کے اندر ہے آیت نمبر 15، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اس کے بعد 10واں سجدہ 23ویں پارے کے سورہ صاد میں آیت نمبر 24 پر ہے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اس کے بعد 11واں سجدہ جو ہے وہ 24ویں پارے کے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38 پر ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ اس کے بعد 12واں سجدہ 27ویں پارے کی سورہ نجم میں آیت نمبر 62، یعنی سورت کے سب سے اخیر جو آیت ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ۔ اس کے بعد 13واں سجدہ جو ہے وہ 30ویں پارے میں، یعنی پارہ عام کے سورہ انشقاق کے آیت نمبر 21 میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَسْجُدُونَ۔ اور 14واں سجدہ بھی جو ہے اسی پارے میں سورہ علق، سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آخری آیت میں ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ یہ وہ 14 سجدے تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ان آیات کو اسکرین پر لگا دیا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ کر بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ 14 آیات تھی جس کو پڑھنے سے انسان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھے اور یہ آیت جب آپ پڑھے تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اور آپ سجدہ تلاوت کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس کا چھوڑنے والا گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان 14 آیات کو پڑھا ہے جن کو پڑھنے سے انسان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور مجھ پر بھی واجب ہو چکا ہے، لیکن آپ نہ گھبرائیے، آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگی، چونکہ یہ ویڈیو جو ہے ہم لائیو نہیں کر رہے۔ اگر میں لائیو آپ کے سامنے ہوتا اور آپ مجھے لائیو سن رہے ہوتے تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا، چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد آپ تک پہنچے گی، آپ اس طرح سن رہے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں اور وہ آیات سجدہ پڑھ رہا ہے، اگر آپ اس کے سامنے موجود ہیں اور آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اگر آپ موبائل کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے آیات سجدہ آپ نے سنا ہے اور اگر وہ لائیو نہیں ہے، پرانی ویڈیو ہے، تو اس سے بھی آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اگر وہ لائیو چل رہا ہے اور آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، تو اس تلاوت کے سجدے کو سننے سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔